کیسے ہیں آپ سب؟ درس جتنی دیر چلے 15 منٹ جو ہے انشاءاللہ درس کے عنوان پر سوال کی اجازت ہوگی. اگر میرے علم میں رہا تو میں جواب دے پاؤں، ورنہ معذرت کر لوں گا. آپ میرا فون نمبر لے لیجیے، بعد میں رابطہ کیجیے، دیکھ کر کے جواب بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنے اسماء و صفات اور اپنی تمام تر عبادات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے. درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبی اور رسولوں پر، بالخصوص ہم سب کے امام، امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری اسلامی ماں اور بہن، درس کا عنوان قبلہ اول کے تعلق سے ہے. عموماً جب بھی یہودیوں کی جانب سے فلسطین میں بسنے والے ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں پر ظلم و زیادتی کے معاملات ہوتے ہیں، تو ہم اور آپ اس طرح کے عناوین پڑھتے، سنتے اور سناتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ بیت المقدس کے تعلق سے فلسطین اور
شام، ملک شام کے تعلق سے، ملک شام سے مراد سیریا نہیں ہے، یہ آپ سمجھ لیجیے پہلے۔ ملک شام سے مراد وہ شام ہے جس کی فضیلت حدیثوں میں آئی ہے، اور فلسطین اسی ملک شام کا ایک حصہ ہے۔ تو اسے بارہا پڑھنی چاہیے، اس کی تاریخ پر غور کرنی چاہیے، اور اس کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ ہم سب کے لیے اچھا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ طالب علم کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ کے سامنے قبلہ اول بیت المقدس کے تعلق سے اور اس کی تحفظ اور اس کی حرمت اور اس کی عزت اور اس کے شرف کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھیے، فلسطین اور مسجد اقصی، اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے اس کی فضیلت پر کچھ بنیادی باتیں دلائل کی روشنی میں رکھوں گا۔ بس گزارش یہ ہے آپ سے کہ آپ دل کے کان سے میری باتوں کو سنیے اور اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے۔ مسجد اقصی کی پہلی فضیلت یہ ہے، زمین پر وہ اللہ کا دوسرا گھر ہے۔ پہلا گھر کون سا ہے؟ جی، مسجد الحرام، بیت اللہ جسے ہم کہتے ہیں، خانہ کعبہ، یہ زمین پر اللہ کا پہلا گھر ہے، اور دوسرا گھر مسجد اقصی ہے۔ اس تعلق سے آپ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3366 کے تحت آپ دیکھیں، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ای مسجد وضع فی الارض اولا، کہ زمین پر سب سے پہلے کس مسجد کی تعمیر ہوئی؟ قال المسجد الحرام، کہا مسجد حرام بیت اللہ۔ قال ثم ای، پھر کہا کہ اس کے بعد؟ کہا کہ اس کے بعد جو ہے المسجد الاقصی، مسجد اقصی۔ اتنی بات ہو گئی تو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور سوال پوچھا، کہا کم کان بینہما، اچھا بیت اللہ کے اور مسجد اقصی کی تعمیر کے درمیان کتنا وقفے کا فاصلہ تھا؟ بات سمجھ میں آئی؟ بیت اللہ آج بنا اگر تو کتنے عرصے کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 40 سنہ، 40 سال کا فاصلہ تھا۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا، 40 سال۔ ابھی میں آپ سب سے پوچھوں گا اس کے بارے میں۔ اب آئیے، معجم طبرانی کی ایک روایت ہے، فتح الباری میں حدیث نمبر 3366 کے تحت حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ذکر کیا ہے، کہا کہ جب سیدنا داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ کہا کہ آپ کی زندگی میں جتنا ہو رہا ہے ہو جائے، بقیہ سلیمان علیہ السلام کریں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ چلیں، سنن نسائی کی ایک روایت ہے، سنن نسائی میں یہ ہے کہ سیدنا سلیمان نے بیت المقدس کی تعمیر کی اور وہاں اللہ رب العالمین سے دعا بھی کی۔ اب یہاں ایک نقطے پر آئیے، یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد
بیت المقدس تعمیر ہوا ہے 40 سال کے بعد، تو خانہ کعبہ کی تعمیر ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، پھر 40 سال کی بات کہاں سے آ گئی؟ بات سمجھ میں آئی میں کیا سمجھا رہا ہوں آپ کو؟ ابراہیم علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، تو سوال یہ کہ 40 سال کے بعد کیسے بیت المقدس کی تعمیر ہو گئی خانہ کعبہ کی؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ روایتیں نقل کی، اس میں یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام ہی کے ذریعے اللہ نے بیت المقدس کی تعمیر کروائی 40 سال کے بعد۔ 40 سال کے بعد اب یہ جو تعمیر ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا یا سیدنا داؤد یا سلیمان علیہ السلام نے کیا، یہ اس تعمیر پرانی تعمیر کے جگہ پر ان لوگوں نے دوسری عمارت کھڑی کی۔ اصل تعمیر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کروائی ہے، دونوں گھروں کی۔ اب یہاں یہودی جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی ہے اور سیدنا سلیمان نے اس کی تعمیر کی ہے، اس حدیث کی روشنی میں ان کا دعویٰ جھوٹا ہے، اور ان کا یہ دعویٰ کہ ہم اس کے وارث ہیں وہ بھی جھوٹا ہے۔ بہرحال تو زمین پر اللہ رب العالمین کا کہہ لیجئے کہ دوسرا گھر کیا ہے؟ بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے۔ آئیے زمین پر یہ جو پوری زمین ہے، اللہ نے زمین کے کچھ حصوں کو بڑا خاص مقام دیا ہے، حالانکہ وہ زمین مٹی کی ہی ہے یا پتھر کی ہے، ہم جس زمین پر رہتے ہیں ویسی وہ بھی ایک زمین ہے، لیکن اللہ نے کچھ زمینوں کو چن لیا، ان کو مقام، ان کو مرتبہ، اللہ نے ان کو اعلیٰ شان عطا کیا۔ فلسطین جو در حقیقت شام کے علاقے میں واقع ہے، جس کا ذکر حدیثوں میں ملتا ہے، تو یہ ایسی بابرکت زمین ہے کہ اللہ نے اپنے بہترین پیغمبروں سے اپنا گھر تعمیر کروایا، اور اللہ نے کئیوں نبیوں اور رسولوں کو اس مبارک زمین میں بھیجا، اور کئی نبیوں کو تو اللہ نے وہاں جانے کا حکم دیا۔ آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، جب فرشتے جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب لے کر کے آئے تھے، تو اللہ نے سیدنا لوط اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام رشتہ دار ہیں، رشتے میں کیا ہے ایک دوسرے کے؟ کیا ہے؟ بھائی۔ اور کسی کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں لوط علیہ السلام، بھائی کے بیٹے ہیں، بھتیجے ہیں رشتے میں، میرے ہاتھ۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے کہا سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 71 میں کہ ہم نے ابراہیم اور لوط علیہ السلام ان دونوں کو برکت والی زمین کی طرف بھیج دیا، یا برے قوم سے نجات دے کر کے برکت والی زمین، وہ برکت والی بارکنا فیہا للعالمین، اللہ نے کہا تمام جہانوں میں اللہ نے اس زمین کو برکت والی زمین بنا کے رکھا۔ ایسے ہی آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، جب اپنی قوم کو بیت المقدس کی بستی میں داخل ہونے کا حکم دیتے تو کہتے ہیں یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، اے میری قوم کے لوگ اس مقدس پاک سرزمین میں تم داخل ہو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے پہنچے، کہا کہ بیت المقدس کی زمین میں داخل ہونا ہے، تو یہ خطاب کر کے کہا کہ یہ زمین بڑی پاکیزہ، بڑی بہترین، بڑی برکتوں والی، بڑی رحمتوں والی ہے، اس زمین میں تم داخل ہو جاؤ۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں کہتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 81 میں اللہ نے کہا اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز و تند ہوا کو بھی تابع بنا دیا جو ان کے حکم سے اس سرزمین شام کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔
تو یہاں بھی اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جتنی بڑی حکومت دی تھی، اللہ نے اتنی بڑی حکومت کسی کو نہیں دی، کسی کو نہیں دی. اور ان کی حکومت میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ ہوائیں جو ہیں ان کی مرضی یا ان کے حکم سے چلا کرتی تھی. تیز تند ہوائیں سلیمان علیہ السلام کی مرضی سے چلا کرتی تھی. تو جب ہوائیں چلتی تو سلیمان علیہ السلام کہتے اے ہوا جاؤ اس برکت والی زمین کی طرف چلی جاؤ. اللہ نے اس زمین کو برکت والی زمین قرار دیا. ایسے ہی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 134 پڑھیں تو اللہ نے کہا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. اللہ اکبر. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی وراثت اور زمین کی ملکیت دی. اور کون سی زمین؟ وہ زمین جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی. پتہ یہ چلا کہ مسجد اقصی جس زمین پر واقع ہے وہ زمین در حقیقت بڑی برکت والی زمین ہے. صرف برکت ہی نہیں بلکہ اللہ نے اس زمین کو امن و سکون والی زمین بنائی ہے. وہ تو الگ بات ہے، اللہ کی لعنت ہو ان یہودیوں پر جنہوں نے اس زمین کے سکون کو غارت کر دیا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون کی آیت نمبر 50 میں سیدہ مریم کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے کہا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. اللہ نے کہا کہ ہم نے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ ان دونوں کو ایک نشانی بنایا اور انہیں ایک ایسے بلند جگہ پر جگہ دی جو جگہ بالکل سکون اور اطمینان والی تھی، جہاں سے پانی کا چشمہ بہتا تھا جس پانی کو پی کر وہ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی زمین کو اللہ نے کیا کہا؟ سکون والی زمین قرار دیا. ایسے ہی وہ بیت المقدس، مسجد اقصی، وہ مبارک زمین اسلام کے آنے کے بعد اللہ نے اس کی عظمت، اس کے شان کو ویسے ہی بلند رکھا اور مسلمانوں کے لیے قبلہ اول قرار دیا اللہ رب العالمین نے. آپ پڑھیں، بڑی لمبی حدیث ہے، براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو خانہ کعبہ کے بجائے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اور آپ نے جو آخری نماز بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے پڑھی وہ عصر کی نماز تھی. وہ عصر کی نماز تھی. اللہ نے قبلہ تبدیل کیا، مغرب کی نماز سے جو ہے لوگ خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے لگے. تو ہم مسلمانوں کا وہ قبلہ اول ہے، قبلہ اول ہے. 16-17 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف چہرہ کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. ایسے ہی ثواب کی نیت سے، یاد رکھیں اس جملے کو، ثواب کی نیت سے خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے علاوہ کہیں کی بھی زیارت کرنا جائز نہیں ہے. کہا، سے بخاری کی روایت ہے، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ومسجد الاقصی. کہا کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی جگہ کا زیادہ ثواب اور برکت کی نیت خاص کر کے، برکت زیادہ ثواب کی نیت اور برکت کے حصول کے لیے جو ہے ان 3 جگہوں کے علاوہ کہیں کا بھی سفر کرنا جائز نہیں ہے. اب وہ سفر کربلا کا ہو کہ وہ سفر اجمیر کا ہو، جائز نہیں ہے تو جائز نہیں. ہماری اپنی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. آپ کہیں بھی جائیے، ان 3 مساجد کے علاوہ کہیں بھی آپ زیارت کی نیت سے نہیں جا سکتے. آپ نے کہا کہ بیت اللہ اور میری مسجد اور مسجد حتیٰ کہ جملہ کہوں تو شاید آپ کو میری بات شاید سخت لگے، آپ
قبر رسول کی زیارت کی نیت سے ہندوستان سے مدینہ نہیں جا سکتے. آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں مسجد رسول کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. جو لوگ جاتے ہیں نا حج عمرے پر، ان کو بتایا جاتا ہے کہ چلے بھائی قبر رسول کی زیارت کروائیے. نا، یہ جائز نہیں ہے. خود اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے بھائی آپ کو معلوم ہے کہ نبی کی قبر آپ کے وفات کے بعد آپ کی قبر آپ کی مسجد میں ہی ہوگی. آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ میری قبر پر بھی آنا. آپ نے کہا نہیں، میری مسجد کی زیارت. قبر کی بات کہیں نہیں کی آپ نے، قبر کی بات کہیں نہیں کی آپ نے. یاد رکھیں، زیارت کی نیت سے 3 مقامات کے علاوہ کہیں کا بھی سفر کرنا جائز نہیں. فلسطین کی زمین وہ مبارک زمین ہے جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی. معراج جو کرائی گئی وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، یاد رکھیں. ایک حصہ ہے اسراء. اسراء کے معنی ہوتے ہیں رات کو چپکے چپکے چلنا. تو آپ بیت اللہ سے مسجد اقصی تک آئے، یہ اسراء ہے. اور معراج کے معنی ہوتے ہیں بلندیوں کو جانا. تو آپ مسجد اقصی سے آسمانوں کی بلندیوں پر گئے. تو یاد رکھیں آپ، یہ 2 حصوں میں بٹا ہوا یہ سفر. صرف لوگ کہتے ہیں کہ معراج یا اسراء، نہیں، اسراء اور معراج. قرآن مجید پڑھے، اللہ نے کہا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اللہ اکبر. اللہ نے کہا کہ پاک ہے واللہ جس نے راتوں رات اپنے بندے کو چلایا، اپنے بندے کو چلایا. کہاں؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ مسجد جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکتوں کا نزول فرمایا. یہ آیت کریمہ بھی یہ بتلاتی ہے کہ مسجد اقصی جو ہے یہ بڑی برکت والی مسجد ہے. ایسے ہی مسجد اقصی وہ عظیم مسجد ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کروائی. آپ دیکھیے اس مسجد کی شان اور اس کے مقام. اللہ چاہتا تو خانہ کعبہ میں بھی نبیوں کی امامت کروا سکتا تھا، مسجد نبی میں بھی کروا سکتا تھا، لیکن اللہ نے بیت المقدس مسجد اقصی کے اندر جو ہے معراج کے سفر سے واپسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے کہا فحانت الصلاۃ فاتممتهم. صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ واپسی پر جب نماز کا وقت ہوا تو سارے انبیاء کی موجودگی میں اللہ نے امام الانبیاء کو کہا کہ آپ آگے بڑھیں اور نبیوں کی امامت کریں. تو مسجد اقصی وہ عظیم مسجد ہے جس میں سارے نبیوں کی امامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اچھا ایک سوال ہے، میں یہ جب مطالعہ کر رہا تھا میرے ذہن میں یہ بات، یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی نے جو سارے نبیوں کی امامت کی تو نبیوں کو کون سی نماز پڑھائی؟ امام ابو حنیفہ والی، امام شافعی والی، امام مالک والی، امام احمد بن حنبل والی، یا روافض شیعوں والی نماز، یا قادیانیوں والی نماز، یا بہروں والی نماز؟ کون سی نماز پڑھائی؟ جی پانی پی لو تب تک آپ سوچ کے جواب دیجیے. فرمائیے کون سی نماز پڑھائی؟ نماز محمدی پڑھائی، جس طریقے پر الحمدللہ آپ نماز پڑھتے ہیں. سارے نبیوں نے اسی طریقے پر نماز پڑھی اللہ کے رسول کے پیچھے. ہمارے نماز کے مقام کے لیے، یا ہمارے نماز کے طریقے کے لیے یہی شرف کافی ہے کہ امام الانبیاء ہے اور سارے نبی پیچھے نماز پڑھے. ان کے نماز کا وہی طریقہ تھا جو طریقہ آپ کے نماز کا ہے. نہ ان کے نماز کا طریقہ حنفیوں والا تھا، نہ مالکیوں والا تھا، نہ شافیوں والا تھا، نہ حنبلیوں والا تھا، نہ شیعوں والا تھا، نہ ان کا تھا، نہ ان کسی کی نماز کا طریقہ. اہل الحدیث کی نماز کا طریقہ جو ہے اس طریقے پر سارے نبیوں نے نماز پڑھی وہاں پر. بہرحال یہ ایک ضمن بات آئی تھی تو میں نے آپ کے سامنے کہہ دی. بیت المقدس میں نماز کی بڑی فضیلت ہے. آپ دیکھیں اگر تو مستدرک علی صحیحین میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مسجد میں بیت المقدس میں نماز پڑھنا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے افضل ہے. اچھا ایک روایت میں ہے
کہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنا یہ 500 نماز کے برابر ہے، ایک نماز 500 نماز کے برابر ہے۔ اور ایک حدیث ہے، یہاں اس کو نوٹ کیا ہے، مسجد اقصی میں نماز پڑھنا انسان کے پچھلے سارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ دعا کرے اللہ تعالی ہمیں جس طرح مکہ اور مدینہ جانے کی توفیق دیتا ہے ویسے ہی بیت المقدس جانے کی توفیق دے۔ آپ دیکھیں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی، حدیث صحیح سند سے آئی ہے، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی کی روایت، علامہ البانی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ سے 3 دعائیں کی۔ پہلی دعا، اللہ میں جو فیصلہ کروں وہ تیرا فیصلہ ہو، یعنی لوگوں کے معاملات کے جو فیصلے کروں اللہ وہی فیصلہ ہو جو تو چاہتا ہے۔ اللہ نے قبول کر لی، کہا کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت اور حکومت دے کہ آج تک دنیا میں کسی کو نہ دی ہو۔ اللہ نے قبول کر لی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ جو آدمی بیت المقدس میں صرف نماز کے ارادے سے آئے تو گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی پہلی 2 دعائیں تو قبول فرما لی اور ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور مجھے امید ہے کہ ان کی تیسری دعا بھی اللہ نے قبول کر لی۔ کوئی آدمی بیت المقدس میں صرف نماز کے ارادے سے جائے اور وہ نماز پڑھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایسے ہی فتنوں کے دور میں ایمان ملک شام کی طرف پلٹ کر کے چلا جائے گا، یا فتنوں کے دور میں اہل ایمان ملک شام والے ہوں گے۔ آپ دیکھیں قیامت کے قریب، اور قیامت قریب کیا، قیامت ہم سے بہت قریب ہے، وہ الگ بات ہے ہم غافل بنے بیٹھے ہیں، یا ہم کیا کہتے ہیں اپنی حیدرآباد کی جو انجان مار کے بیٹھے ہیں، صاحب معلوم ہے سب، بس چل رہی ہے زندگی ویسی ہی چل رہی ہے۔ قیامت کے قریب جب فتنے بہت بڑھ جائیں گے تو زیادہ تر ایمان والے میرے جملے کو یاد رکھیں، کہاں چلے جائیں گے؟ ملک شام کی طرف چلے جائیں گے۔ آپ پڑھیں عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کی راوی ہے، مستدرک علی سید کی روایت، حدیث صحیح سند سے آئی ہے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انی رأیت کأن عمود الکتاب اتزع من تحت وسادتی، کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے تکیے کے نیچے سے کتاب کا ستون اٹھایا گیا، میں نے اسے دیکھا تو ایک نور تھا جو ملک شام کی طرف لے جایا گیا۔ یاد رکھو جب فتنے رونما ہوں گے تو ایمان ملک شام میں ہوگا۔ ملک شام سے مراد جارڈن کا کچھ علاقہ، سیریا، فلسطین، مصر کا کچھ علاقہ، یہ پورا پہلے ملک شام تھا، تو کہا کہ ایمان اس علاقے میں چلا جائے گا۔ اور آگے آئیے، اہل شام پر رحمان کے فرشتے بازو بچھائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے جو فرشتے ہیں ملک شام والوں کے لیے اپنے بازو کو بچھا کر کے رکھے ہوئے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کاغذ کے پرزوں پر قرآن مرتب کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا طوبی للشام، ملک شام کے لیے خوشخبری۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری کیوں ہے؟ کہا لأن ملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحتها علیہا، اس لیے کہ رحمان کے جو فرشتے ہیں اپنے بازوؤں کو، اپنے پروں کو جو ہے اہل شام کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ یہ وہ مبارک زمین ہے جس زمین پر بسنے والوں کے لیے فرشتے کیا ہے؟ اللہ اکبر، اپنے بازوؤں کو پھیلا دیتے ہیں۔ فتنوں کے دور میں اہل شام کے لشکر کو لازم پکڑنے کا حکم ہے۔ جب بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی نا قیامت کے، ملحمہ جس کو الملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، بڑی بڑی لڑائیاں، کتاب الملاحم کے اندر علماء نے ان لڑائیوں کا تذکرہ کیا، ان فتنوں کا ذکر کیا ہے۔ تو جب بڑے بڑے فتنے ہوں گے
تو اس تعلق سے عبداللہ ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ تم الگ الگ ٹکڑوں میں بٹ جاؤ گے، ایک ٹکڑا شام میں ہوگا، ایک ٹکڑا یمن میں اور ایک عراق میں ہوگا۔ تو صحابی عبداللہ ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے بتائیے اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو کس ٹکڑے میں رہوں؟ تو آپ نے کہا اپنے آپ کو شام کے لشکر کے ساتھ لازم پکڑو، کیونکہ ملک شام اللہ کی بہترین سرزمین ہے، اللہ اس ملک میں اپنے نیک بندوں کو جمع کرے گا۔ اگر شام میں نہ رہنا چاہو تو یمن کو لازم پکڑو۔ تو یہ حدیث بتلاتی ہے کہ قیامت کے قریب جب بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی اور بڑے بڑے لشکر ہوں گے اور ہم میں سے کوئی باقی رہے اور وہ لشکر میں شامل ہونا چاہے تو ملک شام کے لشکر میں شامل۔ اب اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے یہ جو اللہ کی پناہ یہ حماس ہے یہ اور وہ حزب اللہ جس کو کہا جاتا ہے یہ حزب اللہ اور یہ ایرانی اور یہ ترک والے، انہیں جن لوگوں نے اس حدیث کا کہہ لیجئے کہ مرجع سمجھ کے رکھا ہے کہ یہ اس سے وہ مراد ہے نا، اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کے دور میں جو فوجیں ہوں گی وہ فوجیں مراد ہیں، اور عیسیٰ اور مہدی علیہ السلام اس فوج کے قائد ہوں گے جو دجال سے، یاجوج ماجوج سے اور ایسے یہودیوں سے قتال کریں گے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے جنہیں آج بتایا جاتا ہے نا۔ اب ایک فتنہ آیا آئی ایس کا کافی پہلے آیا تھا، داعش جس کو کہا جاتا ہے، اسلامک اسٹیٹ عراق اینڈ سیریا کے نام سے۔ بعض لوگوں نے سمجھا کہ نہیں یہ اس حدیث کے موافق ہے، گئے شامل بھی ہو گئے، اللہ کی پناہ ہم نے پڑھا اخباروں میں پڑھا، رسائل جرائد میں دیکھے، بعض عرب ممالک کے بچے جو نوجوان تھے جنہیں علم نہیں تھا منہج کا وہ جا کر کے شریک ہو گئے۔ حالانکہ علماء اس دور میں خود اس وقت سعودی عرب میں تھا، ہم نے بڑے بڑے شیوخ کے دروس میں شرکت کیا، خاص کر کے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ۔ جب ان لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے اس کے بارے میں تو خاموشی اختیار کرتے، کہتے ہیں کہ ابھی صبر کرو، اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ظاہر کرے گا۔ بعد میں کیا پتہ چلا کہ وہ مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں، اللہ اکبر، مسلمانوں کے خون کے پیاسے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اس سے مراد جو لشکر ہے وہ عیسیٰ اور مہدی علیہ السلام کی لشکر ہے۔ اچھا، بیت المقدس میں دجال داخل نہیں ہوگا، یہ اس کی ایک فضیلت ہے۔ جس طرح مدینے میں داخل نہیں ہوگا، مکے میں داخل نہیں ہوگا، ویسے ہی کیا ہے بیت المقدس میں بھی دجال داخل نہیں ہوگا۔ آپ پڑھیں اس تعلق سے صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 3337 پڑھی آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی لانذرکموہ وما من نبی الا انذرہ قوم، کہا کہ میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں، اور جتنے بھی نبی آئے سارے نبیوں نے اپنی قوم کو ڈرایا، البتہ نوح نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہ بتایا، جان لو کہ وہ کانا ہے اور بلا شبہ اللہ کانا نہیں ہے، مگر دجال 4 مقامات میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ مسند امام احمد کی روایت ہے۔ کہا کون سی؟ مسجد حرام، مسجد اقصی، طور پہاڑ جس پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا، اور مدینے میں۔ ان 4 مقامات پر دجال داخل نہیں ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مدینے کے سرحد کے قریب پہنچے گا اور وہاں سے آواز دے گا، ایک آدمی مدینے سے باہر نکل کر کے جائے گا اور جانے کے بعد جو ہے کہے گا کہ تو دجال ہے، تو اس کے بعد اسے وہ قتل کر دے گا، دوبارہ زندہ کرے گا تو کہے گا کہ اب تو مجھے مزید یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ بات سمجھے؟ تو دجال جو ہے 4 مقامات پر نہیں جائے گا، مسجد حرام، مسجد نبوی، بیت المقدس اور طور پہاڑ پر چلے گا۔ ملک شام پر اقتصادی پابندیاں ہوں گی، یعنی جس طرح ابھی حالات ہیں یا اس سے پہلے 1967 سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے، یہودیوں کی سازش ہے۔ ان کو اسرائیلی مت کہیے گا کبھی، یہ جملہ یاد رکھیں پہلے۔ ہم کہتے ہیں نا اسرائیل برباد ہو جائے، اسرائیل ہلاک ہو جائے۔ یہودی ہمیشہ سے ایک کام کرتے ہیں کہ وہ نبیوں کے ساتھ ان کی عجیب و غریب دشمنی ہے۔ ابھی اسرائیل جو ہے یہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ اسرائیل برباد ہو جائے نعوذ باللہ، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ یعقوب علیہ السلام کی بربادی کی دعا کر رہے ہیں۔ ان کو ہمیشہ یہود کہا کریں، یہودی کیا کہیں گے؟
اللہ یہودیوں کو برباد کرے، اللہ یہودیوں اس طرح کی اسرائیل کا ذکر نہ کرے۔ اسرائیل جو ہے یہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشن گوئی کی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ شام کا جو علاقہ ہے یہاں پر اس طرح کے معاملات ہوں گے، ان پر کہہ لیجئے کہ دشمنوں کے شکنجے کس دیے جائیں گے، مالی طور پر، اقتصادی طور پر کہہ لیجئے ان کی کمزوریاں بڑھتی رہیں گی۔ آپ دیکھیں صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یوشک اہل العراق اللہ یوجبہ الیہم قفیز ولا درہم، کہ قریب ہے اہل عراق کو ان کا قفیز، ماپ تول کا ایک پیمانہ ہے، قفیز کے ماپ تول کے ایک پیمانے کو کہا کہ قریب ہے کہ اہل عراق کو ان کا قفیز اور درہم کچھ فائدہ نہ دے۔ ہم نے کہا ایسا کہاں سے ہوگا؟ تو آپ نے کہا کہ عجم، غیر عرب سے ہوگا، وہ اسے روک دیں گے۔ پھر سیدنا جابر نے کہا قریب ہے اہل شام کو ان کا دینار، سونے کی کرنسی اور مد کچھ فائدہ نہ دے۔ تو ہم نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ تو سیدنا جابر نے کہا کہ یہ اہل روم کی طرف سے ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی نشاندہی کی ہے بضابطہ کہ آج جو حالات ہیں وہاں کہ کھانا پانی بند کر دیا گیا ہے، بالکل ہر طرح سے وہ تکلیف میں ہیں، ان پر ظلم و زیادتی اور اقتصادی طور پر جو ہے کمزور کیے جا رہے مالی اعتبار سے۔ تو اس کی پیشن گوئی حدیث کے اندر ملتی ہے ہمیں بضابطہ، اللہ کے نبی نے اس کی پیشن گوئی کی، اور آپ کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہونی تھی، صحیح ثابت ہونی تھی، اس لیے اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے۔ بہرحال تو حدیث میں یہ ملتا ہے کہ ان کے حالات جو ہے کمزور ہوں گے، ان کے حالات کیا ہیں؟ کمزور ہوں گے۔ فلسطین کی فضیلت میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ دجال کو عیسیٰ علیہ السلام وہیں فلسطین میں ہی قتل کریں گے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے جب دجال کا تذکرہ کیا تو آپ نے کہا فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ، کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو اسے ڈھونڈیں گے یہاں تک کہ لد نامی باب، دروازے پر، لد مقام لد پر اس کو پائیں گے تو آپ اسے وہیں پر قتل کر دیں گے۔ اور باب لد جو ہے فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب ہے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ ایسے ہی یاجوج ماجوج کی بیت المقدس کے پاس قتل گاہ ہے، یاجوج ماجوج جو قوم آئے گی ان کی بھی قتل کی جگہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بیت المقدس ہی ہے۔ آپ پڑھیں صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یاجوج اور ماجوج چل پڑیں گے اور خمر نامی پہاڑ کے پاس جا پہنچیں گے، اور یہ پہاڑ بیت المقدس والا پہاڑ ہے۔ جب وہاں پہنچیں گے تو کہیں گے جو لوگ زمین پر تھے انہیں تو ہم قتل کر چکے ہیں، چلو اب جو آسمان پر ہیں اسے قتل کریں۔ یہ کہتے ہوئے اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے تو اللہ ان کے تیروں کو خون کی طرح سرخ کر کے ان کی طرف پلٹا دے گا۔ تو یاد رکھیں خمر نامی پہاڑ جو بیت المقدس کے قریب ہے وہیں پر یاجوج اور ماجوج کو قتل کر دیا جائے گا۔ ایسے ہی جب تک زمین پر موجود سارے یہودی قتل نہ کر دیے جائیں گے تب تک قیامت قائم نہ ہوگی۔ یہ جتنی بھی ظلم و زیادتی کر لیں، یہ جو بھی کر لیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ ظالموں سے غافل نہیں۔ اللہ ظالم کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ مظلوم کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ دونوں کو دیکھ رہا ہے۔ ہمیں اللہ کو غافل نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں یہ چیز کہ یہود جتنا بھی ظلم کر لیں، لیکن ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جب تک زمین پر موجود ایک ایک یہودی کا قتل نہ ہو جائے گا تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتلوه۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یہودیوں کو زمین سے نہ مٹا دیا جائے گا، حتیٰ کہ کوئی یہودی کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپے گا تو وہ درخت اور پتھر بولے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اسے قتل کر دو۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔
ابھی جو حالات ہیں فلسطین کی، یہ ابھی ان کے قبضے اور بڑھیں گے، یہ زمینوں پر اور قبضہ کریں گے، غصب کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا بھر کے یہودیوں کو اکٹھا جو کرنا ہے انہیں، کہہ لیجئے ایک معنی میں تو یہودی در حقیقت اپنی قتل کی جگہ میں اکٹھا ہو رہے ہیں، اپنے مقتل میں، قتل کی جگہ میں اکٹھا ہو رہی ہیں ساری یہودی۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا سے جو ہے یہودی ایک ایک کر کے نکل رہے اور جا کر کے فلسطین کی زمین پر جمع ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا جب یہی زمین ان کی قتل کی جگہ بنے گی انشاءاللہ، کہیے انشاءاللہ۔ ایسے ہی سرزمین محشر و منشر، یعنی جو یہ ملک شام کی، یہ جو پورا شام میں نے بتلایا، یہ جو مقدس زمین ہے، یہاں پر جو ہے اللہ اکبر محشر کی زمین کو آباد کیا جائے گا، میدان محشر وہیں سے آباد کی جائے گی۔ آپ پڑھیں اس تعلق سے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خادمہ تھی، تو ان کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے حالات بہت برے ہیں، میں عراق جانا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا فَحَلَّ إِلَى الشَّامِ أَرْضِ الْمَنْشَرِ اصْبِرِي لَكَاعٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من صبر على شدتها ولا اوائها كنت له شهيدا او شفيعا يوم القيامه۔ کہا تو شام کیوں نہیں چلی جاتی جو حشر اور نشر کی جگہ ہے؟ عبداللہ ابن عمر اپنی خادمہ سے کہہ رہے ہیں جو عراق جانا چاہتی تھی کہ تو عراق کے بجائے ملک شام چلی جا، یہ زمین منشر و محشر ہے اور تو صبر کر، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے اس کی یعنی مدینے کی سختی اور تنگی معیشت پر صبر کیا تو قیامت کے دن میں اس کے لیے گواہ ہوگا۔ وہ مدینے سے نکل کے جانا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ تو مدینے میں صبر کر لیتی ہے تو اللہ کے نبی تیری سفارش کریں گے، اور اگر جانا چاہتی ہے تو ملک شام کی زمین پر جا، وہ زمین جو ہے بڑی مقدس اور مبارک زمین ہے، وہ محشر کی زمین ہے، منشر کی زمین ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں بیت المقدس کے کچھ تاریخی پس منظر کو دیکھ لیتے ہیں، یہ تو اس کی فضیلتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تاریخی اعتبار سے دیکھیے تو بیت المقدس سب سے پہلی مرتبہ ہجرت کے 15ویں سال سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں فتح ہوا۔ سب سے پہلے کب ہوا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں، ہجرت کے 15 سال پر، ہجرت کے جب 15 سال ہوئے تو بیت المقدس فتح ہوا، پہلی مرتبہ فتح ہوا، اور وہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وہاں عیسائیوں سے انہوں نے اس کی چابی لی، اور اس کے بعد جو ہے اس زمین کو پاک کیا گیا بالکل، اور وہاں جو بھی غیر شرعی رسم و رواج اور یہ ساری چیزوں کو نکال کے ختم کر دیا گیا۔ ایسے ہی خلافت راشدہ کے بعد جب پوری دنیا میں اسلام کو بلندی حاصل ہوئی تو عیسائیوں نے پے در پہ کوشش کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا معاویہ اور دیگر صحابہ ان کی خلافتوں کے بعد جو ہے عیسائیوں نے کوشش کر کے اس زمین کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ کب تک؟ ابھی ہم 14ویں صدی میں ہیں، 11ویں صدی سے لے کر 13ویں صدی تک، 11ویں صدی سے لے کر 13ویں صدی تک جو ہے وہ کہاں چلا گیا؟ عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ وہ جو جنگیں ہوتی تھی ان کو صلیبی جنگ کہا جاتا ہے، سارے عیسائی ممالک اکٹھا ہو کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، تو وہ عیسائیوں کے ہاتھ چلا گیا 11ویں صدی سے لے کر کے 11ویں صدی کے آخر سے لے کر کے 13ویں صدی کے آخر تک۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، ان کے ہاتھ جو ہے سن 553 ہجری میں، 553 ہجری 583 اور 1187 میں جو ہے انہوں نے صلیبیوں کو، عیسائیوں کو شکست دی اور بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، جو تقریباً 700 سال تک 762
62 سال تک مسلمانوں کے ماتحت رہا. پھر یہودیوں کی سازش سے 1948 میں امریکہ اور برطانیہ اور دوسرے اسلام دشمن ممالک کی عالمی سازش کے عوض میں فلسطین کی یہ مبارک زمین آہستہ آہستہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلتی رہی، یہاں تک کہ 1967 میں 1967 میں جو ہے یہودیوں نے عربوں سے جو لڑائی لڑی، تیسری جنگ تھی یہودیوں کی عربوں سے، اس میں مسجد اقصی پر بھی بمباری کی ان لوگوں نے، اور مسجد اقصی کا ایک مینار بھی شہید ہو گیا، جس کے نتیجے میں فلسطین کا 78% حصہ 78% ایریا جو ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا. اور ایسے ہی جون کا مہینہ تھا 1967 میں، باضابطہ یہ جو یہودیوں کا ملک ہے، فلسطین تو اصل ملک ہے، ان لوگوں نے اس کا نام بدل کر کے اسرائیل رکھا. اب اس کو جو ہے ایک ملک کی حیثیت سے کہہ لیجئے کہ دنیا کے سامنے ان لوگوں نے پیش کر دیا. لڑائیاں چلتی رہی یہاں تک کہ 1969 میں ایک مرتبہ بہت شدید آگ لگی جو 3.5 گھنٹے تک، جس کی وجہ سے بیت المقدس جلتا رہا. 1969 میں بہت خطرناک آگ لگی. اور اس کے بعد جو ہے دسمبر 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل دارالحکومت قرار تسلیم کر لیا، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ امریکی سفارت خانہ اگلے 3 سال کے اندر تل ابیب سے بیت المقدس منتقل ہو جائے گا. تو یہ جو ہے اس کی کچھ تاریخ تھی. اب یہاں 2-3-4 باتیں ہیں جو منہج کی ہیں اور اپنے نوجوانوں کے سمجھنے کی. پہلی چیز، بیت المقدس کے تئیں ہماری ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے. تو ہم اسے اپنا قبلہ اول مانتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک مانتے رہیں گے. فلسطینیوں کو ہونے والی تکلیف در حقیقت ہماری تکلیف ہے. صرف فلسطینیوں کو ہی نہیں، دنیا کے کسی کونے میں کوئی مسلمان رہتا ہو اگر وہ پریشان ہے تو یہ ہر مسلمان کی پریشانی ہونی چاہیے. لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم سے ہمارا پڑوسی مسلمان پریشان ہے، ہم کیا اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے. ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان ہے، ہمارا بھائی ہم سے پریشان ہے، ہماری بہن ہم سے پریشان ہے، ہماری بیوی ہم سے پریشان ہے، ماں باپ ہم سے پریشان ہے. کیا دوسروں کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے گی. ہاں، جنگ کے حالات جو میڈیا دکھا رہی ہے، ٹی وی پر بیٹھ کے کرکٹ میچ کی طرح بیٹھ کر کے انجوائے کر رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ عالم ہو گیا، یہ عالم ہو گیا. یاد رکھیں اللہ نے کہا انما المؤمنون اخوہ، تمام اہل ایمان بھائی ہیں. ایک مومن دنیا کے کسی کونے میں اسے کانٹا بھی چبھے اگر اس کی تکلیف کا ہمیں علم ہو، ہمیں تکلیف ہونی چاہیے. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اور ایسے ہی کیا ہے تو فلسطین میں جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں، کیا ہے اس پہ ہمیں تکلیف ہونی چاہیے. ہمارے دل میں ایک درد ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے ساتھ اتنی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. ایسے ہی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے لیے خلوص دل سے دعا کیجیے. ان کے لیے کیا کیجیے؟ خلوص دل سے دعا کیجیے. صرف ایک نماز میں نہیں، کوشش کیجیے. خاص کر کے میں نوجوانوں سے کہوں گا، ہمارے بزرگ تو قریب اس کے پابند ہیں، کہ اپنے روزانہ دن کا ایک لمحہ، وہ لمحہ کون سا؟ رات کا آخری حصہ، چائے کے دکانوں میں، فلم کے اڈوں پر، یہاں بیٹھ کے وہاں بیٹھ کے گزار دیتے ہیں. اور چائے ماشاءاللہ ہاتھ میں لے لیا، عصر کی اذان ہو رہی ہے، بیٹھ کے چائے پی رہے اور بیت المقدس کو آزاد کرانے کی بات کر رہے ہیں. رات کے آخری حصے میں اٹھیے، آپ رو کر کے اللہ کے حضور دعا کیجیے. ہمارے بھائی بہن ہیں، وہ اللہ کی قسم
اللہ کی قسم. یاد ہوگا آپ کو 1-2 سال پہلے شہر کے اسی علاقے میں سیلاب آیا تھا، یاد ہے نا؟ ایک تالاب کا باندھ ٹوٹنے کی وجہ سے سیلاب آیا. ہر آدمی پریشان تھا، رشتہ داروں کو فون کر رہے ہیں، خاندان والوں سے بات کر رہے ہیں. اس پریشانی سے کہیں بڑھ کے وہ پریشانی، اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور میڈیا کیا دکھاتی ہے؟ میڈیا وہی دکھاتی ہے جو یہود چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جس دن سے جنگ شروع ہوئی ہے اس دن کے ہی فوٹیج لوگوں کو ملے ہیں، بقیہ کیا ہے؟ انٹرنیٹ جو ہے بند کر دیا گیا ہے تاکہ وہاں کی کوئی ویڈیو، کوئی خبر دنیا والوں تک نہ پہنچے. یہ آپ سمجھ لیجیے. رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے اپنے ان بہنوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کیجیے. آج وہ ہمارے دعاؤں کے سخت محتاج ہیں. ایسے ہی تیسری چیز، ان کی مدد کیجیے. اب آپ اس کا معنی سمجھ لیجیے میں بتانا کیا چاہتا ہوں. بہت ساری جماعتیں ہیں، بہت سارے ادارے ہیں، بہت ساری تنظیمیں ہیں جو ان کی خدمت میں لگے ہیں. تو آپ پہلے پتہ کر لیجئے کہ واقعی وہ ایسا کر رہے ہیں. مالی طور پر ان کی مدد کیجیے. آپ وہاں جا نہیں سکتے ہیں اگر، تو مالی طور پر ان کی مدد کیجیے. مدد سے مراد، ایک اہم بات بتلا دوں، ہرگز یہ نہ سمجھے کہ مدد سے مراد صرف تلوار اور ہتھیار سے ہی ان کی مدد کی جا سکتی ہے. آج یاد رکھیں، آپ ماشاءاللہ 21 سینچری میں زندگی گزار رہے ہیں. ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے. میں بھی دیکھتا ہوں ماشاءاللہ ریلز بنائے جا رہے ہیں، ریلز بنائے جا رہے ہیں نوجوانوں کی طرف سے. ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے. کیا کر لیتے تم؟ ایک وقت کی نماز، تم اپنے گھر کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، ایک وقت بیت المقدس میں جا کے نماز پڑھو گے. اچھا، آزادی کی بات آتی ہے تو یہ حکومت بری ہے، فلاں حکومت بری. آپ حکومتوں کو مت کوسیے، حکومتوں کو مت کوسیے. میں آپ کو بتاؤں، یہاں آنے سے پہلے میں گھر بیٹھ کر کے سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء کے فتاوے دیکھ رہا تھا کہ ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے فلسطینیوں کے لیے. یہ بیت المقدس کب آزاد ہوگا؟ ذرا غور سے اس بات کو سن کے جائے. میرے درس کا نچوڑ ہے یہ منہج، میں آپ کو بتلا رہا ہوں. یہ منہج جو سلفی منہج ہے، سلف صالحین کا منہج ہے. کہتے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، وہ ویڈیو ابھی بھی میرے پاس موجود ہے، کوئی چاہے تو اسے لے سکتا ہے عربی زبان میں. کہا کہ بیت المقدس کی آزادی تبھی ممکن ہے جب ہر مسلمان اپنی اصلاح کر لے، شرک چھوڑ دے، توحید پر آئے، تقلید چھوڑ دے، اتباع پر آئے، بدعات چھوڑ دے، شریعت کا پابند ہو جائے، نمازوں کا پابند ہو جائے، ڈھنگ سے زکوٰۃ ادا کرے، تجارت میں دھوکہ دھڑی نہ کرے. کہا کہ بغیر اسلام کے بیت المقدس آزاد نہیں ہو سکتا. اور یہ ساری چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں، یہ ساری چیزیں اسلام کی بنیاد. آج بیت المقدس کی آزادی کی بات کی جاتی ہے، اپنی اصلاح کی کوئی پرواہ نہیں. ارے جب تم مسلمان ہی نہیں رہو گے تو کیا آزاد کرواؤ گے؟ تمہارا ایمان، تمہارا اسلام تمہیں غیرت دلائے گا اس کی آزادی کے لیے. نہ تمہارے یہاں نماز کا پتہ ہے، نہ تمہارے یہاں دین کا پتہ ہے. نہ بہنیں ہماری پردہ کرتی ہیں، نہ نمازوں کی پابند ہے. نہ بھائیوں کے یہاں دین کا پتہ ہے. بیٹھیے معذرت کے ساتھ، برا نہ مانے، آپ مسجد کا جائزہ لے لیجئے. اکثر و بیشتر داڑھی کٹے لوگ بیٹھے ہوئے. کیا یہ دین ہے؟ یہ شریعت سکھنا تھی نا. یہ کھلواڑ ہے شریعت کے ساتھ. اور کہتے ہیں کہ بیت المقدس آزاد کروا لیں گے اللہ کی پناہ. یاد رکھیں، یاد رکھیں. کہا کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کیجیے. جب آپ کی زندگی میں اسلام و ایمان آئے گا تب آپ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوں گے. اور یہ جتنی جماعتیں آج دعویٰ کر رہی، سنیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کھل کے کہتا ہوں، اللہ کا فضل ہے، مجھے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہے. کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ مسجد کے لوگ مجھے دوبارہ درس کے لیے نہیں بلائیں گے. اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے بھائی، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. کھل کے کہتا ہوں، چاہے ہندوستان میں رہنے والی جماعت اسلامی ہو، جماعت اسلامی ہو، یا مصر کی اخوان المسلمین ہو، یا فلسطین میں بسنے والی جماعت، یہودیوں کے پیسے پہ پلنے والی جماعت حماس. آپ کو معلوم ہے حماس کی حقیقت؟ حماس کا جو قائد ہے موجودہ، اس کا نام کیا ہے؟ کیا ہنیہ اس کا نام ہے؟ کچھ کسی کو نام ہے اس کا ذہن؟ وہ تو فلسطین کا پریزیڈنٹ ہے. ہاں، اسماعیل ہنیہ.
حماس کا قائد ہے، اس کی بیٹی جب بیمار ہوتی ہے تو اس کی بیٹی کا علاج یہودیوں کے شہر تل ابیب کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں ہوتا ہے، اور عام فلسطینی کو اجازت نہیں اس کے اندر جانے کی۔ کیسے؟ ایک کتاب ہے دکتور مصطفیٰ اجمل منظور مدنی حفظہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، حماس کا اصلی چہرہ، اردو میں میرے پاس ہے، کسی کو چاہیے تو اسے لے کر کے کبھی پڑھ لیں۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ فلسطین میں موجود جماعت حماس ہو جو یہودیوں کی بنائی ہوئی جماعت ہے باضابطہ، ٹھیک ہے، یا لبنان کی حزب اللہ ہو، یا ترکیہ ہو، یا ایران ہو، یہ سارے مل کر کے کبھی زندگی میں بیت المقدس کو آزاد نہیں کروا سکتے۔ آپ چاہے تو مجھ سے لکھوا لیں انشاءاللہ، قیامت کی صبح ہو جائے، اس لیے کہ ان کے پاس دین ہی نہیں ہے۔ ارے جو شیعہ، جو روافض عمر کو گالی دیتے ہیں، وہ عمر کے آزاد کرتا بیت المقدس کو آزاد کروائیں گے؟ یہ ترک جن کے یہاں صوفیت کا غلبہ ہے، شرک عام ہے، مرد کا مرد سے شادی کرنے کی اجازت ہے، یہ آ کر کے آپ کو مسجد اقصی کو آزاد کروائیں گے؟ یہ ساری چیزیں میڈیا کا کھیل ہے جو ہمارے ساتھ کھیلا جاتا ہے، اور ہم ایک ہی چیز بار بار جب دیکھتے ہیں نا تو ہمارے ذہنوں پر وہی چیزیں بس جاتی ہیں، وہی چیزیں بس جاتی ہیں۔ یاد رکھیں یہ ساری چیزیں، ان تنظیموں کے پیچھے نہ جائیں، ان تنظیموں کے پیچھے نہ جائیں۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اللہ کے حضور کھڑے ہو کے دعا کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رائے گا نہیں کرتا۔ پھر سے گناتا ہوں، اخوان المسلمین ہے یا جماعت اسلامی ہے ہندوستان کے اندر، یا ایسے ہی آپ چلے جائیں حماس ہے، اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں، یا آپ کہہ لیجئے کہ یہ حزب اللہ ہے، یہ بڑی بڑی جو جماعت ہے، یہ ایران ہے، یہ ترکیہ ہے، یہ اللہ کی قسم یہ مسلمانوں کے ہمدرد نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آپ 100 بھیڑ سمجھتے نا، بکرا، 100 بکروں کو ہانک کے لے جا رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں 10,000 بھیڑیے سو رہے ہیں، تو آپ اس میں سے کسی بکرے کو اجازت دیں گے کہ ان بھیڑیوں کے اوپر جا کر کے چڑھ جاؤ؟ ایمانداری سے بولنا، اجازت دیں گے؟ کیا حماس والوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ہم اگر 5,000 راکٹس مار دیں تو اس کے بعد جو حالت ہوگی فلسطینیوں کی، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آج ان کا کھانا بند ہے، ان پر پانی بند ہے، ان کی بجلیاں بند ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہسپتالوں میں، اور ہے اس کا ذمہ دار؟ کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ آپ سوچ کر کے دیکھیے، تو معلوم نہیں تھا کہ اتنا انجام کیا ہونے والا ہے؟ آج تو حماس کا کوئی فرد آگے بڑھ کر کے نہیں آتا ان کی حمایت کے لیے، سب اپنے اپنے بھیلوں میں چھپ گئے، اللہ کی پناہ ہے، کون مار کھا رہے وہ پیٹ رہے ہو۔ میں آپ کو بتا دوں، میرا ایک قریبی دوست ہے، کسی کو یقین نہ ہو تو میں ایڈریس دیتا ہوں، آپ کبھی بھی طائف شہر جائیں، وہاں پر برج الطائف کے نام سے ایک بڑی بلڈنگ ہے، اس کے اپوزٹ سائڈ میں جیروکس وغیرہ اور پرنٹنگ کے کام ہوتے ہیں، وہاں پر ایک دوست ہے میرا فلسطینی، مہند نام ہے اس کا، مہند، النہار کے نام سے وہ شاپ چلاتا ہے، النہار کے نام سے۔ ایک مرتبہ میں اپنے اسلامک سینٹر کے کام سے وہاں بیٹھا تھا، تو بات ہی بات میں نے اس سے پوچھا کہ مہند روحت مسجد الاقصی، کبھی مسجد اقصی گئے ہو؟ وہ رونے لگا، کہتا شیخ ہمارے اپنے لوگوں کی یہ جو تنظیمیں جو کام کریں گے پیچھے، کہا کہ ان سیاسی تنظیموں کی وجہ سے جو ہے آج حالات یہ ہو گئے کہ ایک فلسطینی مسجد اقصی جانے کے لیے ترستا ہے۔ اس لیے ان جماعتوں، ان تنظیموں کے پیچھے نہ پڑے، یہ جو میڈیا دکھا رہی اس کے چکر میں میں تو مشورہ دیتا ہوں، اللہ کی قسم، میں ذاتی طور پر ایک زمانہ ہو گیا مجھے نیوز چینل دیکھے ہوئے نہیں دیکھتا، نہ میں یہاں کی خبر نہ باہر کی خبر، اللہ کی قسم کبھی نہیں دیکھتے، الا ماشاء اللہ کبھی قدر کوئی چیز سامنے سے گزر گئی تو میں نے سن لیا یا دیکھ لیا۔ اور آپ کیا کر سکتے ہیں دیکھ کر کے؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ آپ کا دماغ خراب ہوگا، آپ ذہنی مریض ہو جائیں گے، ڈپریشن کے شکار ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ اللہ سے بھی دور ہو جائیں گے۔ کم سے کم نہ دیکھ کر کے اللہ کے قریب رہ کے ان کے حق میں دعائیں تو کیجیے، ان کے حق میں دعائیں تو کیجیے۔
میرے ہاتھ کی کچھ باتیں تھی ٹوٹی پھوٹی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہی گئی باتوں کو کہنے سننے کے ساتھ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کا ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ خصوصی طور پر ہمارے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ ان پر جو ظالم یہود قابض ہوئے ہیں، جنہوں نے ان کی زمینوں کو، ان کی جائیداد، ان کی عزت، تمام چیزوں پر حملے کیے ہیں، اللہ تو ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کر دے۔ اللہ تو فلسطینیوں کی مدد فرما دے، اللہ تو وہاں کے کمزوروں کی مدد فرما دے۔ اللہ واقعی جو تیری راہ میں وہاں جنگ کر رہے ہیں، اللہ تو ان کی مدد فرما دے۔ الہ العالمین تو ہمارے اس ملک کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ ہمیں اس ملک میں امن و شانتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جو بہنیں اپنے گھروں میں اپنے رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں، اللہ تو ان کے لیے بہترین دیندار رشتوں کا انتخاب فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے جو نوجوان اپنے رزق کے معاملات میں پریشان حال ہیں، اللہ تو ان کے رزق کے معاملات کو آسان بنا دے۔ اللہ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہو تو ایمان اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب اگر کچھ سوالات ہوں تو 5-10 منٹ میں انشاءاللہ سوال لے لیتے ہیں۔ ہاں آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بات ہو